پرندوں کو آپ دیکھیں سینکڑوں میل یہ آپ کے کبوتر بھی جاتے ہیں، باز بھی جاتے ہیں، سینکڑوں میل جاتے ہیں ان کو۔ اب تو اللہ آپ کا بھلا کرے انڈیا نے ڈرون اس سے شروع کیا ہے، یہ جو چیل ہے آپ کے شاہین ہے ان کے ذریعے سے اب وہ مولانا آپ کے مفسرین نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے۔ یہ ایک کیڑا ہوتا ہے ہمارے بابا جی اس کے پر ہوتے ہیں، آگ کے اندر وہ آگ جب جلتی ہے تو آگ کے اندر وہ کھیلتا ہے، پر اس کے اڑتے آگ سے ادھر سے اڑا ادھر، ادھر سے اڑا ادھر، اس کو سمندر کہتے ہیں۔ اب یہ لوگ لکھتے ہیں سمندر، سمندر نہیں یہ سمندر ہے۔ یہ بابا چلاسی دعوت برکاتہ اللہ علیہ اپنے اشعار میں بہت استعمال کرتا ہے، سمجھے۔ یہ سمندر کیڑا میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ جو پٹھان لوگ آپ جو کہتے ہیں کہ اور ہم لوگ ایک میوہ سا ہوتا ہے شنے کہتے ہیں جس کو شنے 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 سمجھے، ہم لوگ بلوچ لوگ کہتے ہیں گن۔ اس کو کھانے کے بعد پھر آپ یہ کہ پانی پئیں گے تو بڑا لذیذ ہوگا، بادشاہوں کے لیے بھی لے کر کے پہاڑوں سے جاتے اس کو۔ تو یہ جو شنا ہے نا اس کے جو درخت ہیں، اس کے پرانے جو درخت ہوتے کھوکھلے ان میں یہ ہوتا ہے، اور جب آپ آگ جلائیں گے تو آگ جلانے میں پھر وہ آگ کے اندر دوڑتا ہے، آگ کے اندر دوڑتا ہے۔ میں نے بخدا کئی دفعہ دیکھا ہے، لیکن آپ نے نسوار کا ڈبہ دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں تو نسوار کا ڈبہ ہی آپ نے دیکھا ہوگا، اور کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو آگ اس کو کچھ بھی نہیں کرتا۔ یا جیسے کہ ہمارے یہ جو درخت ہوتے ہیں ان پر اگر سیلاب کا پانی بالکل اوپر آ گیا تو پھر یہ سڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن سمندر کے اندر درخت میں نے خود دیکھا ہے، اتنے اتنے بڑے درخت ہیں سمندر کے اندر بخدا۔ ہمیں یہ باربیڈوس کے اندر انہوں نے دکھا دیا، غوطہ والے جہاز کے اندر نیچے ہمیں لے گئے، 200-250 فٹ نیچے جب ہم گئے تو پہاڑ کو دیکھا، پہاڑوں پر درخت دیکھے، اتنے اتنے بڑے بڑے درخت کہ سبحان اللہ، قسم قسم کے جاندار سمندر، چونکہ وہ جہاز کے جو بحری جہاز کے شیشے ہوتے آ کر کے ان کے ساتھ ٹکراتے وہ سارے دیکھتے رہے۔ تو یہ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے۔ اور ایک اور درخت ہے، یہ تو یہ جاندار کیڑا ہے، یہ سمندر ہے، اور ایک درخت ہے اس کا نام ہے سمندل۔ یہ بتاتے کہ ترکیہ کے اندر ہوتا ہے سمندل لام کے ساتھ۔ اس سمندل سے اس سے بنتے کپڑے، سمجھے، اس سے کپڑے بناتے ہیں، اس کے کوئی دھاگے ماگے، اس کپڑے پر جب میل کچیل آتا ہے تو اس کپڑے کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ میل کچیل گند سارا کا سارا وہ خود بخود جل جاتا، ختم ہو جاتا، کپڑا صاف ہو جاتا سب کو، سبحان اللہ۔ وہ کپڑا جلتا نہیں ہے، وہ کپڑا جلتا نہیں ہے۔ مولانا یہ جو کیا ہوتے ہیں گدھ ہوتے ہیں، گدھ کتنا وزنی ہوتا ہے، گدھ دیکھا ہے اپنے کرگس گدھ، اور یہ جو اوپر چلے جاتے ہیں کتنے اوپر ہوتے ہیں، اور پھر بخدا میں نے 20-25 منٹ میں نے خود دیکھا ہے، کتنا وزنی ہوتا ہے، کتنا بڑا ہے، یہ ایسے نہیں کرتا، سمجھے۔ یہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، اپنے پر اس طریقے اور پھیلائی ہوئی ہے، باقی پیڈل نہیں لگاتے جی، سمجھے۔ یہ اس فضا کے اندر کس نے ان کو روکا؟ آپ جہاز کو لے جاؤ اور اس کی یہ کہ انجن بند کر دو، انجن بند کر دو انشاءاللہ، پھر دیکھ لینا کہ تمہارا کیا حشر ہوتا۔ یہ خدا ہے کہ کس طرح۔ اور یہ جو کونج ابھی چلے گئے، آپ کے موسمیات والے کہہ رہے تھے کہ سردی رہے گی، سخت سردی رہے گی، لیکن کونج یہاں سے اب پچھلے ہفتے کے اندر چلے گئے۔ پچھلے ہفتے میں جو سائبیریا سے یا انڈیا آتے ہیں، سردیوں میں انڈیا آتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور پھر یہ ہے کہ جب گرمیوں میں واپس اب روس کی طرف چلے جاتے ہیں، سمجھے۔ لشکروں کے لشکر، جھنڈ کے جھنڈ، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کتنا مزہ ہوتا ہے ان کے دیکھنے میں۔ آپ یہ کہ ان کو موسم کا اس طرح پتہ ہے کہ آپ کے موسمیات کے باپ کو بھی پتہ نہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جی سردی ہوگی اور سخت سردی رہے گی، لیکن یہ کہ جب یہ پرندے آگے اس کے بعد بخدا یہاں سے گزرے، سمجھے۔ میں نے اس دفعہ نہیں دیکھا، میں بڑے شوق سے ان کو ہمیشہ دیکھتا ہوں، 2-3 دن ان کا سلسلہ چلتا ہے، بہت اونچائی ہوتے ہیں، لیکن اب چلے گئے۔ یقین تھا کہ ہمارے موسمیات والے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔
اسی طرح ہو گیا، موسم کا بھی رویہ بدل گیا ان کے کہنے کے مطابق۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کا پروردگار وہ الہام فرماتے ہیں، إِلَى النَّحْلِ، مکھی کو، شہد کی مکھی کو الہام، یہ اوحا القا کے معنی میں ہے اور الہام کے معنی میں اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ تقریباً یہ 1 گھنٹہ سے 1 گھنٹہ میں 30 کلومیٹر طے کر لیتی ہے، اتنے تیز ہیں، اور یہ اتنے ذہین ہوتی ہے کہ جتنے دور چلی جائے لیکن اس کو اپنا اصل ٹھکانہ بھولتا نہیں ہے۔ اگر 30 کلومیٹر 15 کلومیٹر دور بھی چلا جائے تو اللہ کا بھلا کرے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں پہاڑ کے کس جگہ پر ہوں اور کس درخت پر یہ میرا مسئلہ ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ پرندوں کو آپ دیکھیں، سینکڑوں میل یہ آپ کے کبوتر بھی جاتے ہیں، باز بھی جاتے ہیں، سینکڑوں میل جاتے ہیں ان کو۔ اب تو اللہ آپ کا بھلا کرے، انڈیا نے ڈرون اس سے شروع کیا ہے، یہ جو چیل ہے آپ کے شاہین ہے، ان کے ذریعے سے اب وہ ڈرون حملہ کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ بارود گرا دیتے ہیں۔ اس لیے اب پرندوں پر بھی الزام ہے کہ وہ بھی مولویوں کی طرح ٹھیک نہیں ہے، اس لیے پرندوں کو بھی اب دیکھا جانے لگا۔ اور پرانے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پرندوں کے ذریعے سے خطوط بھیجتے تھے، یہ جو آپ کے کبوتر ہیں، باز ہیں، سمجھی شہری میں ہے کہ نہیں، یہ ترکیہ کے لوگ باقاعدہ اس کی ٹریننگ تھی، وہ کرتے ہیں۔ اب بتاتے کہ قوم امت محمدیہ کو اور مشرکین مکہ کو کہتے ہیں کہ آپ قوم سمود، قوم لوط کی بستیوں سے سفر کر کے شام کو چلے جاتے ہیں، یہ آپ کے راستوں میں ان کی بستیاں آتی ہیں، ان کی بستیوں کو تو دیکھ لو۔ آدمی ان کے گھروں کو دیکھے اور پھر عبرت بھی تو حاصل کرے۔ اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کا خدا کے خوف نہ ہو تو بڑوں کی پھر جہاں جہاں تباہ ہو گئے ان کے گھروں کو جا کر کے دیکھیں، اندرون سندھ میں آپ جا کر کے دیکھیں گے، آپ کی عقل حیران ہوگی۔ یہ موہنجو دڑو، سمجھے، موہنجو دڑو اس کو کہتے ہیں، موہنجو دڑو، موہن یعنی جو مر گئے ان کے یہ کہ بارگاہ اور انہی کے اللہ کا ڈیرے اور انہی کا علاقہ۔ گورے انگریز کہاں کہاں سے آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ لسبیلے میں جو جگہ میں نے دی، خدا کی قسم انسان کی عقل حیران ہوتا ہے۔ ہمارے ایک شاگرد مولوی محمد خان ساتھی جانتے کہ وندر میں ہم نے جا کر کے وہ 300-400 ان کے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ خود اس علاقے کے، پھر کہنے لگے کہ استاد جی میں کبھی آپ کو لے جاؤں گا اور پھر آپ کو دکھاؤں گا کیا غار ہے، کیا پہاڑوں کے نیچے کیا بنا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ گئے ان غاروں میں واپس آئے بھی نہیں، کس قسم کی جنگجو اور طاقتور قسم کے قوم تھے اور کیا سے کیا ان کے پاس نہیں تھا۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔